آج کل خواتین کی طرف سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ خواتین کا اعتکاف کا معاملہ کیا ہو؟ کچھ سوال اس طرح سے آ رہا ہے کہ بعض خواتین یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا انہیں اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے، جبکہ بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر ایک روایت خواتین کے اعتکاف کی گھروں کے اندر ہی رہی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف دراصل ہے تو مطلب ایک عبادت ایسی جو فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ عورت کا معاملہ کیا ہے؟ عورت کے معاملے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے۔ بہرحال ان کی رائے بالکل اسی حوالے سے بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کے عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں گھر میں کرے گی۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ عورت کے اوپر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا جب لازم نہیں ہے اور اس کی مسجد اس کا گھر ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کے کمرے کا کونا ہے، تو لہٰذا جب وہ نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرتی ہے تو اس کے لیے اعتکاف بھی اپنے گھر کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کے طور پر ایک پورا واقعہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ لگانے کا کہا اعتکاف کے لیے۔ تو آپ نے جب خیمہ لگایا مسجد نبوی کے صحن میں تو امہات المومنین نے بھی اپنے اپنے خیمے مسجد نبوی کے صحن میں لگوا لیے۔ تو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کا یہ نیکی کا ارادہ ہے؟ اس سے مراد یہ تھا کہ تم لوگ کیا نیکی کے ارادے سے اعتکاف کر رہی ہو یا تم فخر کر رہی ہو؟ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ میرا خیمہ اکھاڑ دیا جائے، اور آپ نے جب اپنا خیمہ اکھاڑا تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے اکھاڑ دیے۔ اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعتکاف ان دنوں میں نہیں کیا بلکہ جا کے شوال میں اعتکاف کیا۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا لازم نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر اعتکاف پھر ان دنوں کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ اعتکاف کر کے باقی اپنی عبادات کر سکتا ہے۔ معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ دے گا، صرف اور صرف جتنی اس کی معمولات ہیں، جو اس کی سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہو جائیں گی اس جگہ تک، اور سوائے اس کے کہ بہت کوئی بڑی ضرورت نہ ہو تو وہ اپنی اس جگہ سے باہر نہیں جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کی کچھ ضرورت ہے تو معتکف اس جگہ کو چھوڑ کے قریب، مطلب یہ نہیں کہ جیسے گھر سے باہر چلے گئے تو اس کے اوپر جیسے خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، جنازے میں شرکت ہے، اس طرح کے معاملات کی تو علماء اجازت نہیں دیتے۔ البتہ باقی کو بہت مطلب قریب کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو گھر رات کے وقت میں چھوڑنے جانا تھا تو آپ تو ساتھ چلے گئے، چھوڑنے کے لیے چلے گئے، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال اعتکاف کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا، یعنی مکمل نہیں کیا، تو کیا اس کی قضا واجب ہے؟ تو اس کے اوپر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف واجب نہیں، اس لیے اس کی قضا بھی واجب نہیں۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ کہ اعتکاف کے لیے خاتون کا اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے کوئی بھی خاتون اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ حالت حیض میں، یعنی اگر اس کا پیریڈز کا یہ اب وقت ہے تو اس میں وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی مرض ہے، یعنی اس مرض کی وجہ سے اس کو بلیڈنگ کا ایک پروسیس چل رہا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، تو اس کیفیت میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔